آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے حضرت زینب کا مزار اور قبر کہاں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کی قبر منور دمشق میں، اور اگلی بات سنو، بنو امیہ کے قبرستان میں۔ میرا مسئلہ حل کرو، کون تھا دمشق میں حضرت زینب کا؟ حضرت زینب کے شوہر کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر۔ یہ جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ، یہ زینب کے شوہر ہیں۔ انہوں نے زینب کو طلاق دے دی، عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی جو زینب کے بطن سے نہیں، دوسری بیوی کے بطن سے ہے، اس کا نام ہے ام محمد، وہ یزید کی بیوی ہے۔ تو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ حیران ہو گئے ہو؟ میں نے تمہیں شراب تو نہیں پلا دی کہیں کہ مدہوش ہو گئے ہو؟ یہ حقائق ہیں، دنیا کا کوئی آدمی اس کا انکار کرے۔ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ام محمد کس کے نکاح میں؟ زانی شرابی کو اپنی بیٹی دے دی تھی، ظالم کو اپنی بیٹی دے دی تھی، اور اگر وہ بعد میں زانی شرابی ہوا تو واپس کیوں نہیں لی اس سے؟ ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تم گالیاں نکال رہے۔ ام محمد زینب کی کیا لگی؟ شاباش شاباش، زینب کی کیا لگی؟ ستیلی بیٹی۔ کربلا کے واقعہ کے بعد حضرت زینب مدینے واپس نہیں گئیں، انہوں نے ساری زندگی اپنے داماد کے گھر گزاری، اسی جگہ ان کا انتقال ہوا، اور اسی لیے وہ دمشق میں کیا ہوئی؟ حضرت گالیاں دینی آسان ہے، اس نے کہا اب کھولو دربار کا دروازہ، اب بلاؤ حسین کے بیٹے کو، میں پوری دنیا کے سامنے آج اپنے دادے کی شکست کا بدلہ لینا چاہوں گا۔ ادھر سجاد کا پہلا قدم دربار میں آیا، یزید نے تخت چھوڑا، اس کے حلق سے لفظ نکل کے زبان پہ آنے لگا تھا کہ آج میں بھی سجاد کو چھوڑوں گا، جا میں نے تجھے عذاب کیا۔ ابھی جملہ اس کی زبان پہ تھا کہ سجاد کے پیچھے سے علی کی بیٹی نے سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بی بی نے سجاد کو پیچھے کر کے یزید کے تخت کے سامنے جگہ یمنا تلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، اے ہمارے آزاد کردہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ وہی بات جو نانا نے مکہ میں کہی تھی، نواسی نے شام میں کہہ دی۔ نانے نے بھی بغیر لڑائی کے مکہ فتح کیا تھا، اور سب سے بڑے دشمن کو آزاد کیا تھا۔ نواسی نے دربار میں کھڑے ہو گیا، اور ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لفظ میں کوئی طاقت نہیں تھی؟ اس نے جو لوگ اکٹھے کیے تھے، انہوں نے مکہ نہیں دیکھا تھا، اس کے باپ نے 70 سال مسلسل باپ اور دادا تاریخ لکھواتے رہے تھے، مورخ خریدے ہوئے تھے، قلم خریدے ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف امیہ کی تعریفیں لکھوائی تھی، صرف اپنے خاندان کی تعریفیں لکھوائی تھی، لہٰذا دنیا کی 1/3 اکثریت کو مکے والا دین پتہ ہی نہیں تھا، مدینے والا دین پتہ ہی نہیں تھا کہ مکہ میں فتح کیسے ہوئی تھی، رسول نے کس کس کو معاف کیا تھا، بدر میں کیا ہوا تھا، احد میں کیا ہوا تھا، مدینہ میں کیا ہوتا رہا، علی کا علم کیا تھا۔ لوگ اس سے واقف ہی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے تاریخ خود لکھوائی تھی۔ جب بی بی نے پہلا جملہ کہا نا، آزاد کردہ
غلام کے بیٹے. پورے دربار میں لوگوں نے کان میں کہا کس نے کس کو آزاد کیا تھا؟ یہ جو بی بی ابھی بولی ہے، اس نے اس دور کے بادشاہ کو کہا آزاد کردہ غلام کے بیٹے. کس نے کس کو آزاد کیا تھا؟ اس نے یہ جملہ کیوں کہا؟ ابھی آوازیں کانوں میں جا رہی تھی. یا علی کی بیٹی اس کے تخت کے سامنے کھڑی تھی. بی بی نے کہا میں بتاتی ہوں ہم نے کس کس کو آزاد کیا تھا. یہ کہنے کے بعد بی بی کہتی ہے اب تو بولے گا یا میں بولوں؟ یہ کہنے کے بعد شہزادی نے کہا ذرا پڑھ اپنے خاندان کا شجرہ. میں پڑھتی ہوں اپنے خاندان کا شجرہ. اتنا کہنا تھا، اس نے فوراً اونچی آواز میں لوگوں کو بٹھانے کے بعد کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیوں کہہ رہی ہے. اس لیے معاذاللہ یہ جملے تھے اس کے دربار میں. اس نے کہا اس لیے کہ اس کا نانا جادوگر تھا. اس نے مکہ میں جادو کے ذریعے اپنا منوا لیا تھا. اس دور کے لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ اس کے سامنے بول نہیں سکے. آج میرے پاس تخت ہے، آج میرے پاس تاج ہے. یہ تخت بھی مجھے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تاج بھی مجھے اللہ کا دیا ہوا ہے. حسین ہمارے اختیار کو نہیں مانتا تھا. اگر حسین ہمارے دیے ہوئے اختیار کو مان لیتا ہم کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتے. اتنا کہنا تھا. یا لوگوں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اس بات کی تھی کہ حسین نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا. اب لوگوں نے ایک دوسرے کے منہ پہ کان رکھ کے، کان پہ منہ رکھ کے کہا اچھا لڑائی مذہب کی نہیں تھی، لڑائی اختیار کی تھی. چاہیے تھا حسین کو اس کے اختیار کو مان لیتے، چاہیے تھا حسین کو اس کے اختیار کو مان لیتے. جب پورے دربار میں اختیار کا لفظ گونجا، علی کی بیٹی نے دربار میں تخت کے سامنے کھڑے ہو کے کہا پہلے تو بتا تیرے پاس اختیار ہے کیا؟ جو سیدہ زینب سننے آئے ہو، پوری مجلس سیدہ زینب پہ سنو، تو بتا تیرے پاس اختیار ہے کیا؟ بی بی نے یہ کہہ کے اسے جواب کا موقع دیا. اس نے کہا سن بنت علی، میرے پاس کیا اختیار ہے. دمشق میرے پاس، بصرہ میرے پاس، کوفہ میرے پاس. اس نے ملک گنوانے شروع کیے. اس نے کہا اس ملک میں اتنی حکومت، اس ملک میں اتنی حکومت، فلاں میرا گورنر، فلاں میرا گورنر، بیت المال میں میرے اتنے خزانے، لشکر کی تعداد اتنی. اس نے جب اپنی پوری سلطنت کا رقبہ بتا دیا، دیکھے کہنے لگا اب تو بتا تیری سلطنت کیا ہے. شہزادی نے کہا میں تجھے اپنی سلطنت بتانا چاہتی ہوں. دیکھ تو اپنی سلطنت بتاتا رہا، میں خاموش سنتی رہی. تو نے ملک گنوائے، میں نہیں بولی. تو نے شہر گنوائے، میں نہیں بولی. تو نے لشکر کی تعداد بتائی، میں نہیں بولی. اب میں اپنی سلطنت بتانے لگی ہوں. لیکن پہلے میں تجھ سے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ تیرے دربار میں اتنا شور ہو رہا ہے کہ انہوں نے تجھے تو بادشاہ سمجھ کے تیری آواز سن لی، اب شور زیادہ ہے. میں تجھ سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں، لیکن میں صرف تجھ سے پہلے اتنا کہنا چاہتی ہوں یہ تیرے دربار میں لوگ گھوڑوں پہ سوار کھڑے ہیں، انہیں کہیں کہ اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کو روکیں. کیونکہ فطرت ہے گھوڑے کی کہ گھوڑا اگر کھڑا ہو تو کبھی بھی اپنے چار پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا. اگر گھوڑا کھڑا ہو تو فطرت ہے گھوڑے کی، وہ اپنے پاؤں کو بار بار زمین پہ مارتا ہے. بیبی کہ یہ بار بار پاؤں زمین پہ مار ہے، انہیں کوئی ان کے پاؤں روکے. اچھا چل گھوڑے نہ رو، یہ تیرے دربار کے باہر اونٹ کھڑے، اونٹوں کی گردنوں میں گھنٹیاں ہیں. اور اونٹ کی فطرت ہے کہ اونٹ اپنی گردن کو ساکت نہیں رکھتا، وہ اپنی گردن کو ہلاتا ہے. ہلانے کے ساتھ گھنٹی ہلتی ہے. بی بی نے کہا ان گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے، اونٹوں سے کہے اپنی گردنوں کو روکے. اتنا کہنا تھا. یزید نے، ملعون نے کہکا مارا. کہکا مار کے کہنے لگا کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی؟ کبھی گھوڑا بھی انسان کے کہنے پہ سم روکتا؟ سلطنت بتا رہا تھا نا، کبھی گھوڑے نے بھی انسان کے کہنے پہ اپنے سم روکے ہیں، کبھی اونٹ نے بھی کسی کے کہنے پہ اپنی گردن روکی ہے. بی بی نے کہا یہ جو تیرے دربار کے اوپر بڑے بڑے روشن دان ہیں، ان میں سے تیز ہوا گزر رہی ہے، ہوا کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر ہوا روک. جب اتنا کہا تو دربار میں لوگوں نے مسکرانا شروع کیا. کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی؟ کبھی کہہ رہی ہے ہوا روک، کبھی کہہ رہی ہے اونٹوں کے سم روک، کبھی کہہ رہی ہے اونٹوں کی گردنیں روک اور گھوڑوں کے سم روک. یہ سب کچھ انسان کیسے کر سکتا ہے؟
یہ تو نہیں ہو سکتا. جب پورے دربار میں اتنا رش اور کہکوں کی آوازیں، مسکراہنے کی آوازیں، ایک دوسرے کے کانوں میں منہ رکھ کے بولنے کی آوازیں، یزید دیکھ رہا تھا کہ اب تو سب مذاق اڑا رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ علی کی بیٹی جو کہہ رہی ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اتنا کہنا تھا، اچانک بی بی کے لہجے میں علی والا لہجہ آیا. بی بی نے کہا اس کو چپ. یہ آپ نے منبر پہ پہلی بار مجھ سے تو نہیں سنا نا کہ بی بی باپ کے لہجے میں بولی تھی. یہ آپ نے ساری زندگی سنا ماؤں کی گوشت سے کہ علی کی بیٹی بازار شام میں باپ کے لہجے میں بولی تھی. ایک سطر لو کر کہنے لگا علی کا لہجہ دو ہی ہستیوں نے مانگا، یا معراج میں توحید نے مانگا یا شام میں زینب نے مانگا ہے، یا معراج میں اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا یا شام میں زینب علی کے لہجے میں بولی ہے. اب دونوں میں سے ایک بات مار، یا پردے میں زینب بول رہی تھی یا بازار میں توحید بول. بسم اللہ بولی بابا کے لہجے میں. اب میں جملہ نہیں کہوں گا کہ بیٹی باپ کے لہجے میں بول رہی تھی، علی زینب کے سراپا میں بول رہے تھے. اس کو خاموش. اتنا کہنا تھا جس اونٹ کی گردن دائیں گئی تھی وہاں سے نہ ہلی، جس گھوڑے نے پاؤں اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں. یقین کیجئے کتابیں کہتی جس گھوڑے کے نتھنے سے سانس نکلی تھی اسے دوسرے نتھنے سے کھینچی نہیں. جس کے دل کی دھڑکن چلی تھی وہی کی وہی رک گئی. دربار میں جس مرد کی آنکھ اٹھی تھی اٹھی رہ گئی، جس کی جھکی تھی جھکی رہ گئی، جس کا ہاتھ اوپر تھا اوپر رہ گئی. پورے دربار میں ایسا منظر ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے کی آواز بھی آ سکتی تھی. ایسا سکوت کا عالم ہوا کہ جب پورا سناٹا طاری ہو گیا. اب میں اپنا جملہ کہتا مجمع چپ ہو جاتا. مجھے حسین کی عزت قسم داور رخسار صاحب مجھے دکھ نہ ہوتا. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اپنے 5ویں امام باقر العلوم کا. میرے مولا باقر العلوم نے اس منظر کو کس انداز میں پیش کیا تھا. میرے مولا باقر العلوم کہتی ہے اس منظر میں دربار میں جب میری دادی بول رہی تھی، مولا باقر کہتے ایسے لگتا تھا جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا ہو. مولا باقر کہتے ہیں یا ایسے لگتا تھا جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا. جو کھڑے تھے وہ انسان نہیں لگ رہے تھے، پتھر کے بت لگ رہے تھے. ایسے تھا کہ پورا دربار پتھر کا ہو گیا. حیوان ساکن، ہوا جو نکلی ہے جو دربار کے وسط میں وہ وسط میں، جو روشندان میں وہ روشندان میں. آنکھ پلک جھپک نہیں رہا کوئی بھی. جب پورے دربار کا یہ منظر ہوا، یزید بھی یوں پتھر کی صورت میں تھا. علی کی بیٹی نے ایک دفعہ پورے دربار کا یہ منظر دیکھا. وہ جو لاکھوں اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ جو ہزاروں اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ جنہیں درہم و دینار دے کے بلایا ہوا تھا، نہ وہ اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا سکتے تھے، نہ وہ اپنی مرضی سے پاؤں اٹھا سکتے تھے، نہ وہ اپنی مرضی سے سانس لے سکتے تھے. علی کی بیٹی نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جب پورے دربار کا یہ منظر دیکھا، شہزادی تخت کے سامنے گئی. شہزادی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. یزید کے ناپاک بدن میں اس کی روح واپس آئی. یزید کے ناپاک بدن میں روح واپس آئی. اس نے اپنی آنکھوں کو جھپک کے جب دربار کا منظر دیکھا، اس نے جلاد کو اشارہ کیا تلوار وہیں پہ ہے. اسے سپاہیوں کو بلایا، سپاہی پتھر کے ہیں. اس نے گھوڑوں کو دیکھا، حیوان پتھر کے ہیں. اس نے دربار کا منظر دیکھا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی، اس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. علی کی بیٹی اس کی آگے گئی. اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ اب بتا کہتی تو ہے یا ہم؟ اب بتا کہاں ہے تیرا اختیار؟ اتنا کہنا تھا، تھر تھر کانپا یزید. دیکھنے لگا علی کی بیٹی، تجھے بابے کا واسطہ زندگیاں واپس کر دے.
میں مان رہا ہوں کہ تم ہی کن فیکون کے مصداق ہو، میں مانتا ہوں تو ہی اولی الامر ہے، میں مانتا ہوں تم ہی امور قدرت کے کارساز ہو۔ ہماری زندگیاں ہمیں واپس پلٹا۔ جب یزید نے بھیک میں علی کی بیٹی سے زندگی مانگی، بی بی کہتی ہے اب لوگوں کو بتا کہ تیرے دادے کو ہم نے آزاد کیا تھا یا تو نے ہمیں آزاد کیا۔ یہ جو اللہم صلی علی محمد وآلہ جب بی بی مدینہ سے چلی تھی نا، تو یہ ذہن میں رکھنا میری قوم کے نوجوانوں اور ماتمیوں، ٹھیک ہے کہنے کے لیے یہی لفظ استعمال ہوگا، بہن بھائی کے ساتھ جا رہی تھی، کہنے کے لیے یہی لفظ، حقیقت میں لفظ یہ نہیں ہے، محافظہ امامت کے ساتھ جا رہی تھی، پھپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں۔ اس گھر میں رشتے صرف پہچان ہمیں دکھانے کے لیے، پھپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں، امینہ امامت کے ساتھ، محافظہ امامت کے ساتھ۔ کون ہے علی کی بیٹی؟ 5 حجتیں جس سے مشورہ لیتی تھی۔ امام ہوتا ہے اللہ کا ترجمان۔ پہلے امام کا عہدہ دیکھو کہ امام کون ہے۔ امام ہے زمین پہ اللہ کا نمائندہ۔ امام وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو زمین پہ انسانیت تک پہنچائے اور نافذ کرے، یہ ہے امام کا عہدہ۔ اتنے بڑے عہدے کا مالک یہ عہدہ رکھنے کے باوجود جس سے مشورہ مانگے، علی نے عالیہ سے مشورہ مانگا، مولا حسن نے عالیہ سے مشورہ مانگا، مولا حسین نے عالیہ سے مشورہ مانگا۔ 3 حجتیں مشورہ مانگ کے چلتی تھی اور 2 حجتیں اس کی اطاعت میں چلتی تھی۔ مولا سید الساجدین بھی اطاعت میں چلتے تھے، مولا باقر بھی پیچھے چلتے تھے۔ 3 امام مشورہ لے کے چلتے تھے، 2 امام پیروی میں چلتے تھے۔ 5 حجتوں کو جو ایک وقت میں سنبھالے، جو شہزادی سننے کے لیے آئے۔ اب ایک جملہ میں اور اضافہ کروں گا، کل کی مجلس میں میں نے پڑھا، پھر دہرانا چاہوں گا۔ آپ یہ سمجھیے گا کہ علی کی بیٹی کا کربلا میں کردار کیا تھا۔ علی کی بیٹی کا 10 محرم امام حسین کی شہادت تک جو کردار ہے، وہ کردار ایک بڑا چھپا ہوا اور ایک بڑا پردے والا کردار ہے کہ شہزادی بھائی کی تسلی اور ڈھارس بندھا رہی تھی اور بھائی کو تسلیاں دے رہی تھی اور کربلا کے شہداء کی فہرست دے رہی تھی اور شہداء کو تیار کر کے مقتل کی جانب روانہ کر رہی تھی۔ یہاں تک بی بی کا ایک کردار ایک ماں کی صورت میں، ایک بہن کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو ہی امام حسین شہید ہو گئے، اب جو سیدہ کا کردار ہمیں سامنے نظر آیا، وہ کردار بڑا جارحانہ تھا، وہ کردار بڑا کمال تھا۔ مولا سید الساجدین جناب سیدہ کی حفاظت میں، جملہ سننا، اور اگر اس جملے کو آپ نے قبول کیا تو میرا خیال ہے کہ پوری تقریر کا نچوڑ یہ جملہ ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور، آپ جا کے علماء سے پوچھئے گا اور کتابوں اور مقتل کا مطالعہ کیجئے گا، امام حسین نے پرانے علماء اس انداز میں شب عاشور پڑھتے تھے کہ حسین نے آخری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کی۔ اس انداز میں لگا کرتے تھے کہ ایک حصہ امام حسین نے اپنے جان ساران کے لیے رکھا، جن میں امام اپنے اصحاب کو اور اپنے ناظرین کو خطاب کرتے رہے، پھر ایک صرف خاندان بنو ہاشم کے لیے رکھا، تیسرا حصہ جس میں حسین صرف عالیہ کے ساتھ اکیلے بیٹھے، یعنی کہ ایک حصہ رات کا ایسا بھی آیا ہے عبادت پروردگار کے ساتھ، جس میں مولا حسین نے عالیہ کے علاوہ، شہزادی کے علاوہ اس محفل میں کسی کو آنے نہیں دیا، اکیلے بیٹھے ہیں۔ اب تاریخ میں لکھنے والا، مقتل لکھنے والا راوی لکھ رہا تھا کہ بہن اور بھائی الوداعی ملاقات کر رہے تھے، لیکن معرفت یہ کہہ رہی تھی کہ امام اسرار امامت عالیہ کے حوالے میں راز پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا ڈربی مجلس میں کہ عرفان زینب پہ مجلس ہوگی، تو کل میں مجلس سناؤں گا۔ آپ اکثر مقتل میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو مولا سید الساجدین غش کی حالت میں تھے،
یہ ٹھیک ہے، میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا کہ مولا سجاد، ویسے امام بے ہوش نہیں ہوتا، لیکن مولا سجاد نے جو ظاہری طور پہ آنکھیں بند کی، اس میں راز کیا تھا؟ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے تھا، تو بیماری اگر کوئی انسان بہت بھی بیمار ہو اور اسے کسی اپنے کی موت کا پتہ چلے تو بیماری یاد رکھے گا یا موت کو یاد رکھے گا؟ یقیناً وہ موت کو یاد رکھے گا۔ مولا سجاد جو اکبر کی شہادت پہ موجود تھے، قاسم کو روانہ کر رہے تھے، علی اصغر کی شہادت تک ہمیں مولا سجاد کا کردار مقتل میں ملتا ہے کہ مولا سید الساجدین نے جناب علی اصغر کو لینے کے لیے مولا حسین آئے، تو مولا سجاد کے جملے کتابوں ملتے ہیں کہ مولا سجاد نے کہا کہ بابا میرے ہوتے ہوئے ششماہے کو 6 ماہ کے بیٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں تک ہمیں مقتل سجاد بولتا ہوا دکھا رہے تھے۔ اور مولا علی اصغر کی شہادت کے فوراً بعد ہی مولا حسین کی شہادت ہے۔ جو سید الساجدین مولا اصغر کی شہادت تک خیام میں بول رہے تھے، بلکہ یہاں تک بھی مقتل نے لکھا کہ بلال صاحب گواہی دیں گے کہ 3 بار مولا سجاد تلوار لے کے لڑنے کے لیے خیمے کے دروازے پر رہے، جہاں سے مولا حسین نے روکا۔ اگر بیمار تھے تو عصر سے پہلے تک جس نے تلوار نکالی تھی وہ سجاد اچانک بیمار نہیں ہوا۔ یہ راز کیا تھا؟ یہ راز یہ تھا کہ مولا سید الساجدین کی آنکھیں بند تھی اور حسین گھوڑے سے گر رہے تھے۔ خدا کہتا ہے کہ ایک لمحہ بھی زمین حجت کے بغیر رہے تو یہ برباد ہو جائے۔ اس کی مثال خدا نے اس انداز میں دی ہے کہ جو چکی ہوتی ہے نا، اس کے درمیان میں کیل ہوتا ہے، اگر وہ کیل نکال لیا جائے تو دونوں پارٹ جدا ہو جائیں گے۔ خدا کہتا ہے یہ زمین اور آسمان چکی کے 2 پارٹ ہیں اور امام اس کا کیل ہے۔ اگر حجت کو اس میں سے نکال لیا جائے ایک لمحے کے لیے، آسمان زمین کے اوپر آ جائے۔ اب جب مولا امام حسین ذوالجناح کی زین سے گر رہے تھے اور سجاد کی خیمے میں آنکھیں بند تھیں، وہ لمحہ عالمین میں حجت کون تھا؟ میں مسیح میں سے بی بی کا فضائل پڑھنے لگا، پھر آپ کو ممبر سے یہ سنی سنائی باتیں، میں نئی بات کہوں گا تو آپ کو پریشانی ہوگی، یہ بات ہم نے اتنے علماء سے تو نہیں سنی، سنائی ہوئی باتوں میں سے نتیجہ نکالنے لگا۔ پھر آپ کو علماء نے ممبر سے یہ بھی بتایا کہ شام غریبہ بی بی نے آ کے مولا سجاد کو جگایا اور جگا کے کہا سجاد خیام کو آگ لگ چکی ہے، میں پوچھنے آئی ہوں کہ ہمیں خیام میں رہنا ہے یا باہر جانا۔ یہ جملہ سنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خیام کو آگ لگنے تک مولا سجاد کی آنکھیں بند تھیں۔ مولا حسین کی شہادت سے لے کے خیام کو آگ لگنے تک زمانے پہ حجت دورہ کون تھی؟ پہلا راز، شب عاشور مولا حسین نے اسرار امامت بی بی کے حوالے کر دیے کہ علی کی بیٹی، کیونکہ جب میں گھوڑے سے گر رہا ہوں گا اگر سجاد کی آنکھیں کھلی ہوئیں اور امام کو مشکل میں دیکھ کے نصرت کے لیے نہ آئے تو امامت کے عہدے سے معزول ہونا پڑے گا، کیونکہ کوئی امام کو مصیبت میں دیکھے اور امام کی نصرت نہ کرے، لیکن میں نے سجاد کو رکھنا ہے امامت کے لیے باقی۔ میں صدا بلند کروں گا حل من ناصر کی، لیکن سجاد کی آنکھیں قدرت بند رکھے گی۔ وہ لمحہ جب میری امامت کو تو نے سجاد کے حوالے کرنا ہے، تب تک زمین اور آسمان کا نظام تو نے چلانا ہے۔ آپ بی بی کو صرف کربلا میں ایک بہن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ 10 محرم کو زینب عالیہ امام وقت بنی ہوئی تھی، حجت دورہ بنی ہوئی تھی، زمین اور آسمان کے نظام کو کنٹرول میں لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب جب بی بی نے زمین اور آسمان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، اب یہاں جملہ سنا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ اب یہاں جملہ یہ ہے کہ کربلا میں 9 لاکھ نے مولا حسین کے علی اصغر کو بھی قتل کیا تھا، جنہوں نے اصغر کو بھی قتل کر دیا تھا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سجاد سے واقف نہیں تھے؟ یقیناً واقف تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگلا امام سجاد ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ان کا آسان ہدف مولا سجاد ہونے چاہیے تھے کہ ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے، اب مولا سجاد کو بھی شہید کرے تاکہ امامت کا دروازہ بند ہو جائے۔ جنہوں نے حسین شہید کیا تھا وہ سجاد تک کیوں نہ پہنچے؟ یقیناً مقتل کی کتابیں لکھتی ہے کہ مولا سجاد کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو خیام میں آگ لگی ہے، 300 کے قریب لشکر جو کم از کم تعداد ملی ہے اور زیادہ سے زیادہ 3000 تعداد ملی ہے، 300 یا 3000 کا لشکر خیام حسینی میں صرف اکیلے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمہ حسین میں داخل ہو رہا تھا کہ ہم، اور حکم عمر بن سعد ملعون نے دے دیا تھا کہ حسین کے بیٹے کو قتل کرو۔ سجاد کو قید کرنے کا حکم نہیں تھا، مولا سجاد کو قتل کرنے کے لیے لشکر بھیجا گیا تھا، یا 300 یا 3000۔ 3000 کے لشکر نے خیام کو آگ لگائی، چاروں طرف سے خیموں کو گھیرا کہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، بچے کی فطرت ہوتی ہے، یہ جلتی ہوئی آگ دیکھ کے، گرتی ہوئی دیوار دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، لہٰذا خیموں کو آگ لگائیں گے، عورتیں بھی بھاگ جائیں گی، بچے بھی خیام سے نکل جائیں گے، پیچھے بچ جائے گا اکیلا سجاد۔ ہم بھگدڑ میں جا کے سجاد کو قتل کریں گے اور یہ ہو جائے گا خیام حسینی میں، بھگدڑ میں۔ اللہ جانے کس نے حسین کے سجاد کو قتل کر دیا۔ یہ پورا خوفناک منصوبہ لے کے 3000 کا لشکر جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو رہا تھا، یا 3000 کے لشکر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مستور جلتے ہوئے خیمے کے اندر آ رہے ہیں۔ جلتے ہوئے خیمے کے اندر آ کے پھپھی بھتیجے کے سامنے نہیں کھڑی تھی، حجت کی تو آنکھیں بند تھی، عالیہ اس دور کی حجت تھی۔ بی بی نے حجت ہونے کی حیثیت سے سجاد کے سامنے کھڑے ہو کے جملہ کہا، بی بی نے کہا اگر ایک تلوار بھی سجاد کی طرف آئی تو یاد رکھنا میں اس وقت حجت دورہ ہوں، میں آسمان کو زمین پہ